للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین زینت السادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم، محسن آل سنت حضرت علامہ الحاج قاضی محمود احمد نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم، نجم القراء حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب، استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب، عاشق رسالت مآب محترم الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، محترم محمد اصغر عطاری ایڈوکیٹ صاحب، جناب حاجی محمد عرفان صاحب، انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، قرآن مجید کے فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ اس دفعہ درس قرآن کا عنوان فلسفہ شہادت ہے، کیونکہ آج محرم شریف کی 12ویں رات ہے، 11 محرم کا دن گزرا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہزادہ گلگوں کبا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ شاہ ثقلین، بدر الکونین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج ہم سب درس قرآن مجید کے اختتام پر امام عالی مقام اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تیری عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں
پھر انسان کی تخلیق کا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ فرشتوں کی فطرت اطاعت پر اٹھائی گئی ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور حکم خدا پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے راز پوچھا ہے، حکمت پوچھی ہے کہ یا اللہ تیری عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحلیل کے نغمے تو ہم بھی الاپتے ہیں، پھر انسان کو بنانے کا راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے نزدیک صرف تسبیح و تحلیل ہی عبادت تھی۔ فرشتوں کے نزدیک رکوع اور سجدے یہی عبادت تھی، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو تمہاری طرح تسبیح و تحلیل والی عبادت بھی کرے گی، اور جب معرکہ حق و باطل بپا ہوگا تو میرے نام کی سر بلندی کے لیے وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے۔ تسبیح و تحلیل والی عبادت تو فرشتے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہے کہ کوئی فرشتہ شہید ہوا ہو، کسی فرشتے نے سر کٹوایا ہو، کسی فرشتے نے قربانیاں دی ہوں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے نزدیک تسبیح و تحلیل ہی عبادت ہے، صرف قیام و سجود اور رکوع ہی عبادت ہے، پر میں اپنا خلیفہ اس انسان کو بنا رہا ہوں جو تمہارے والی عبادت بھی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب معرکہ حق و باطل بپا ہوگا تو میرا خلیفہ وہ ہے جو حق کا ساتھ دے گا، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے وہ قربانیاں دے گا۔ مال لٹانے کی ضرورت ہوگی تو وہ حق کی خاطر مال لٹائے گا، وطن چھوڑنے کی ضرورت ہوگی وہ حق کی خاطر وطن چھوڑ دے گا، اولاد پیش کرنے کی ضرورت ہوگی وہ حق کی خاطر اپنی اولاد پیش کر دے گا، اور اگر کبھی اپنا سر کٹوانا پڑا تو میرے نام کی خاطر وہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو، جو عبادت میرا پیغمبر کر رہا ہے تم کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے جہاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو، جو عبادت میرا پیغمبر کر رہا ہے کوئی فرشتہ یہ عبادت کر سکتا ہے؟ میدان بدر، احد، خندق، حنین، خیبر اور تبوک میں جب صحابہ کرام مال لٹا رہے ہیں اور اپنے سر کٹوا رہے ہیں بدر و احد میں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں آؤ دیکھو میرے محبوب کے غلام کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ عبادت کر رہے ہیں جو تم نہیں کر سکتے۔ اور میدان کربلا میں جب نواسہ رسول 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے کھڑے ہیں تو فرشتوں کو سمجھ آ گیا جو عبادت انسان کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تخلیق انسانی کا راز فرشتوں کو سمجھ آ گیا۔ قربانی دینا، جان لٹانا، حق کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا، یہ عبادت انسان ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس عبادت کا حکم دیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ،
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا لفظ اہل عرب کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ لغوی طور پر جہاد کا معنی یہ ہے، اہل عرب کنویں سے پانی نکالتے ہیں، ڈول بھرا ہوا ہے پانی سے، تو اس ڈول والے پانی کو کسی دوسرے برتن میں انڈیلتے، اس طرح انڈیلتے کہ سارا پانی ڈول سے نکل کے دوسرے برتن میں چلا گیا۔ اگر کوئی سارے ڈول کو خالی کر دے اور ایک قطرہ پانی بھی ڈول کے اندر نہ رہنے دے تو اس وقت اہل عرب کہتے تھے اس نے جہاد کی ہے، لغوی معنی، یعنی اس نے ڈول خالی کر دی ہے، سارا پانی اس میں سے نکال دی۔ یہ تو جہاد کا لغوی معنی ہے، لیکن جب یہ لفظ اصطلاح میں آیا، بطور اصطلاح استعمال ہونے لگا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کی عزت و کبریائی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دینا، اپنے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری خرچ کر دینا، کچھ بھی بچا کے نہ رکھنا۔ تو جہاد کا لغوی معنی ہے پوری کوشش کرنا۔ جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ تھوڑی سی کوشش کرنے والے کو مجاہد نہیں کہتے۔ جس نے دین کی سر بلندی کے لیے تھوڑی سی کوشش کی اسے مجاہد نہیں کہتے۔ مجاہد وہ ہے کہ جو اس کے امکان میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر لے۔ جس طرح کے ڈول کو خالی کیا اور ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں رہنے دیا، تو تب جہاد کا لفظ بولا گیا لغوی اعتبار سے۔ اسی طرح اصطلاح میں جہاد اس وقت ہوگا جب بندہ اپنی ساری توانائیاں دین کی سربلندی کے لیے صرف کر دے۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے۔ اگر وطن چھوڑنا پڑے وطن چھوڑ دیا، اولاد قربان کرنا پڑے اولاد کی قربانی دی، اور انتہائی شکل ہے جو آج عنوان ہے شہادت، کہ اس پوری کوشش کا کمال کیا ہے، انتہا کیا ہے کہ بندہ اپنا سر اللہ کے نام کے لیے کٹوا دے، معاشرے میں باطل کو مٹانے اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ذاتی منفعت پیش نظر نہیں، کوئی ذاتی مقصد پیش نظر نہیں، ریاکاری نہیں کہ مجھے لوگ بہادر کہیں، مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، دین معاشرے میں غالب آ جائے اور بے دینی کو مٹایا جائے۔ باطل کو مٹانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جب کوئی اپنی پوری کوشش کرے اور اس کوشش کے راستے میں وہ اپنی جان دے دے، تو پھر کہا جائے گا کہ اس نے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی جان دیتا ہے اللہ کے لیے، مفسرین لکھتے ہیں کسی قوم کے لیے کوئی جان دے تو قوم والے جب اس شہید کی میت کو، جس نے قوم کے لیے جان دی ہے، اس کی میت کو دفناتے ہیں تو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں۔ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو تدفین سے پہلے میت کو توپوں کی سلامی دی جائے، آرمی والے سیلوٹ مارے اس میت کو۔ یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو قومی پرچم میں میت کو لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، یہ اس کی عزت۔ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو آرمی کے دستے میت کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ جو تیرے لیے جان دیتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ جواب آیا جو میرے لیے جان دیتا ہے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا، میں دوسروں کی زبانوں پر بھی پابندی لگا دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو اللہ کے راستے میں مارے گئے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہارا شعور ان کی زندگی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اعزاز عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، شہید کے سارے گناہوں کو اللہ پہلے بخش دیتا ہے۔ شہید کو بوقت شہادت جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کو بوقت شہادت ہزاروں فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں۔ شہید کے لیے آسمانوں کے دروازے عرش تک کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر کسی کی روح عرش کے نیچے نہیں پہنچ سکتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جسم سے روح نکلتی ہے، سجین میں عذاب والی جگہ میں پھینک دی جاتی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کی روح جسم سے نکلے اور عرش کے نیچے پہنچ جائے۔ حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، حضور نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ۔ فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح نکل رہی تھی 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سلام کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ 70,000 من الملائکہ، اور اللہ نے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ تحرکت لہ العرش، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اشیات علامات کے اندر کہ عرش کے جھومنے سے مراد ہے کہ عرش خوش ہو گیا کہ آج ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ شہید کو جو اعزاز ملتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید کو جو عزتیں عطا فرماتا ہے، جو شانیں عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ شہادت کے وقت شہید کو ایسا روحانی سرور ملتا ہے، ایسی حلاوت اور ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ جنت میں جا کے بھی شہید اس لذت کو یاد کرے گا۔ جنت میں جا کے اہل جنت دنیا کی نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی، لیکن شہید جنت میں جا کے بھی اس وقت کو یاد کرے گا جب اس نے اللہ کے نام کے لیے اپنی جان دی تھی، اور شہید عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں شہادت کا پھر لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ بعض دوست سوچ رہے ہوں گے کیا تلواریں چل رہی ہوں تو مزہ بھی آ سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مفسر قرآن علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا، انڈیا سے مسلمان پاکستان مائیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں، تو دلی میں کچھ سکھ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ کچھ سکھوں نے برچیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ایک نوجوان مسلمان انہیں نظر آیا تو اس کو کہنے لگے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا میں مسلمان ہوں، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے تم مجھے شہید کر دو، میرے لیے اس شہادت میں بھی بڑا اعزاز ہے۔ ان سکھوں میں ایک بوڑھا شخص تھا، وہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ، یہ کوئی بڑا سمجھدار کوئی باشعور لگتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں شاید یہ ہمارے مذہب میں ہی داخل ہو جائے۔ آگے بڑھ کے اس نے کہا بیٹا تو ہمارا مذہب قبول کر لے، میں تجھے ان سکھوں سے بچا لوں گا، تو اسلام چھوڑ دے میں تجھے ان سکھوں سے بچا لوں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے حضور کی بے ادبی کر دی کہ ان کا دین چھوڑ دے، ان کا کلمہ چھوڑ دے، ہمارے مذہب میں آ جا، میں تیری جان بچا لوں گا۔ تو وہ مسلمان نوجوان حضور کی بے ادبی برداشت نہ کر سکا، جھپٹا اس سکھ پر،
نہتا تھا، خالی ہاتھ تھا، لیکن حملہ آور ہوا اس سکھ پر اور کہنے لگا تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے آقا کریم کی گستاخی کرے؟ مسلمان نوجوان اکیلا تھا، سکھ زیادہ تھے اور ان کے ہاتھ میں برچیاں تھیں. وہ اس نوجوان کو کچوکے لگانے لگے، زخمی کرنے لگے، سارے جسم سے خون نچڑ رہا ہے، نیم جان ہو کے وہ زمین پہ گر پڑا ہے، آخری سانسیں ہیں. تو ایک سکھ اس نوجوان کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے اب مزہ آیا ہے محمد عربی کا ساتھ دینے کا، اب مزہ آیا ہے رسول عربی کا ساتھ دینے کا. تو وہ نوجوان جو آخری سانسوں پہ تھا، آخری جملہ اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا جو مزہ مجھے اس وقت آ رہا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تم سارے اپنا مذہب چھوڑ کے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے لگ جاؤ. اگر تمہیں خبر ہو جائے، تمہیں پتا چل جائے کہ مجھے کیا مزہ آ رہا ہے، تو تم اپنا مذہب چھوڑ کے میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے لگ جاؤ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور خواجہ غلام فرید نے ایسے موقع کے لیے ہی لکھا ہے، جب ایک عاشق زخم کھا رہا ہے پر وفا کر رہا ہے، این راہ کو نو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے. این راہ کو نو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے پکڑے. این راہ کو نو مول نہ مڑساں. جب میں نے حضرت خواجہ غلام فرید کا یہ کلام پڑھا تو میں سوچنے لگا 1400 سال بعد ایک امتی کا یہ ذوق ہے اور یہ عقیدہ ہے اور یہ کیفیت قلب ہے کہ این راہ کو نو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے، میرے جسم کے 100 ٹکڑے کر دیے جائیں میں پھر بھی وفا کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. اگر 14 صدیاں بعد ایک امتی کا یہ ذوق ہے تو نواسہ رسول کی جرت کا عالم کیا ہوگا؟ انہیں کوئی ظلم کر کے راہ وفا سے ہٹا سکتا ہے. یہ تو ایک امتی کی کیفیت قلب ہے کہ ای راہ کو نو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے پکڑے. پہلا نقطہ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ یہ، انسان اشرف المخلوقات ہے. جو عبادت یہ کر سکتا ہے وہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ اسی آیت مبارکہ سے، پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، چند الفاظ ہی تلاوت کیے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، جہاد اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شریعت کی پابندیوں کے ساتھ. فی اللہ، مفسرین لکھتے ہیں یہاں فی کے بعد سبیل لفظ معذوف ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو جہاد کے لیے بھیجتے تو آپ فرماتے بوڑھوں پر تلوار نہ چلانا، بچوں پر تلوار نہ چلانا، نہتی عورتوں پر تلوار نہ چلانا، دشمن کے علاقے میں پھالدار درخت نہ کاٹنا، اور دشمن کے دودھ دینے والے جانوروں کو ذبح نہ کرنا. درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے فیصلہ کرو، جو آقا کریم دشمن کے دودھ دینے والے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آج اگر ان کے کلمہ گو امتیوں کو کوئی ذبح کر رہا ہو تو اسے جہاد کا نام دیں گے، نا حق ذبح کر رہا ہو. ہمارے ملک میں آج کل ایک بحث چھڑ گئی ہے، حکیم اللہ محسود شہید ہے یا نہیں ہے. اس پر ایک شخص نے تو اس قدر مبالغے سے کام لیا، کہا کہ اگر امریکہ کسی کتے کو بھی مارے گا تو میں اس کتے کو بھی شہید کہوں گا،
کیا خیال ہے آپ کا؟ پلید جانور کو شہید کہنا شہادت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ شاعر اسلامی کی توہین ہے یہ، شاعر اسلامی کی توہین ہے اگر ایک پلید جانور کو شہید کہا جائے۔ شہادت تو بڑے اعزاز والا مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے شہادت، شاعر اسلامی میں سے ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا پھر آپ بتائیں حکیم اللہ مسعود شہید ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، انہوں نے جو خودکش دھماکے کروائے ان میں جو مسلمان نہتے ناحق مارے گئے ان کے وارثوں سے پوچھو۔ جس بوڑھے کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بازار گیا تھا دکانداری کرنے، اس کی لاش گھر آئی، بوڑھا باپ آج تک دنیا سے پوچھتا ہے میرے بیٹے کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ تو بازار میں دکانداری کرنے گیا تھا، اسے قتل کیوں کیا گیا ہے؟ جس بوڑھے کی نسل ختم کر دی گئی، جوان بیٹا قتل کر دیا گیا، اس بوڑھے کے ہاتھوں سے بڑھاپے کا عصا چھین لیا گیا، اس سے پوچھو کہ تمہارے بیٹے کا قاتل مر گیا شہید ہے یا نہیں؟ یا پھر اس بچی سے پوچھو جس نے اپنے باپ سے چوڑیاں مانگی تھیں اور باپ بازار گیا تھا چوڑیاں لینے کے لیے، اس کی لاش گھر آ گئی تھی، باپ کی جیب سے چوڑیاں نکلی تھی، وہ بچی آج تک لوگوں سے پوچھتی ہے میرا باپ بازار میں لڑائی لڑنے تو نہیں گیا تھا، وہ تو میرے لیے چوڑیاں خریدنے گیا تھا، میرے باپ کو قتل کیوں کیا گیا ہے، مجھے یتیم کیوں کیا گیا؟ یا پھر اس بچے سے پوچھو جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد گیا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، چکلالہ راولپنڈی میں واقع ہوا تھا، اور نماز جمعہ کے نمازیوں پر خودکش حملہ کیا گیا۔ وہ بچہ جو باپ کی انگلی پکڑ کے نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا واپس آیا ہے تو باپ کی لاش لے کر آیا ہے، اور اس نے گھر آ کے اپنی ماں سے کہا تھا ماں آج کے بعد میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ ماں نے پوچھا میرا بیٹا کیوں نہیں مسجد جائے گا؟ اس نے کہا مسجد نے میرا باپ چھین لیا ہے۔ ایک مسلمان بچے کے دل میں مسجد سے نفرت کس نے پیدا کی تھی؟ آج ہم انہیں شہید کہیں جنہوں نے مسلمان بچوں کے دلوں میں مسجد سے نفرت پیدا کی۔ جہاد کرنا ہے تو جہاد کے لیے شرائط ہیں، جہاد کے لیے پابندیاں ہیں، ان کے مطابق اگر جہاد کیا جائے گا تو پھر جہاد ہوگا۔ اپنی مرضی سے ہم کوشش کریں اور شریعت کی پابندیوں کا خیال نہ کریں تو پھر اس کوشش کو جہاد نہیں کہتے۔ آپ نے لڑنا ہے تو لڑیں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ۔ نہتے پاکستانیوں کو قتل کرنے کا جواز کیا ہے؟ نہتے پاکستانی انہیں قتل کرنے کا جواز کیا ہے؟ مفتی سرفراز نعیمی صاحب نماز جمعہ پڑھا کے بیٹھے اپنے کمرے میں، لوگ ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہیں، ایک عالم دین کو اس کا جرم کیا ہے کہ انہیں بم دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے؟ اسے جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کرنا، یہ جہاد کا لفظ ہائی جیک کر لیا گیا ہے، جہاد کا لفظ دہشت گردی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر جہاد کا لفظ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، جہاد اور فساد میں فرق کرنا ہوگا۔ فساد اور ہے، جہاد اور ہے۔ جہاد کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ آئیں واقعہ کربلا کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ امام عالی مقام نے کس طرح ان شرائط کو، ان پابندیوں کو سامنے رکھا ہے۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا، امام عالی مقام سے میری بیعت لو۔ گورنر مدینہ ولید نے امام عالی مقام کو گورنر ہاؤس بلایا۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر نہیں پہنچی، اس خط کے ذریعے ہی خبر پہنچی ہے۔ گورنر مدینہ نے امام عالی مقام کو گورنر ہاؤس بلایا۔
حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر سنائی. امام عالی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. حضرت امیر معاویہ کو امام عالی مقام مانتے تھے. 19-20 سال امام عالی مقام نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو مانا ہے. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا، 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے، امام حسین انہیں 20 دن بھی نہ مانتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ 20 دن بھی نہ مانتے. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا، فسق و فجور والا ہوتا. 20 سال امام عالی مقام نے انہیں مانا ہے. اور بعض لوگ آج جس طرح کے ایک شخص نے الیکٹرانک میڈیا پہ فر انگریزی بولتے ہوئے کہا تھا کربلا واز اے پولیٹیکل بیٹل ناٹ ریلیجیس. میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا کربلا بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں کوئی ایک واقعہ تو ہوتا جب امام کہیں کوئی لڑائی کا آغاز کرتے. کیسے 19-20 سال امام نے خاموشی سے گزارے. کوئی ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ایسا نہیں ملتا کہ نواسہ رسول نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو. عظمت حسینی کا کردار سمجھ آیا آپ کو؟ امام کیسے صلح جو ہیں. 19-20 سالوں میں کوئی ایک واقعہ دکھا دیں کہ امام عالی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو. امام صلح جو شخصیت. گورنر مدینہ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. امام نے تعزیت کی ہے اور ان کے لیے دعا فرمائی. گورنر مدینہ نے کہا یزید تخت نشین ہوا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا میں جانتا ہوں خلافت کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے شرائط کیا ہیں. خلیفہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی یا اللہ میری اولاد میں بھی پیشوا بنانا، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھے، مفسرین نے لکھا ہے ظالم شخص مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا. ظالم مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا. آپ میں سے کوئی آدمی دودھ پینے لگے، وہ پیالے میں دیکھے چھپکلی مری ہوئی ہے، دودھ پی لیں گے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. کیا خیال ہے؟ گلاس اٹھائیں دودھ پینے کے لیے اور دیکھیں چھپکلی اندر مری ہوئی ہے، اس گلاس کو منہ لگا لیں گے، اسے پیئیں گے؟ امام ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو امام یہ جانتے ہوئے پھر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتے؟ بیعت کا مطلب جانتے ہیں کہ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کرنے والا جس سے بیعت کر رہا ہے، جسے بیعت دے رہا ہے، اس سے عہد کرتا ہے تو حکم دے گا میں حکم مانوں گا. امام جیسی عادل شخصیت یزید سے کہیں کہ تو حکم دے تو میں مان لوں گا. آپ کو پتا ہے 34 سال امام حسین نے مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیا. 34 سال امام حسین مسجد میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھاتے رہے ہیں. امام حسین مفسر قرآن ہیں، امام حسین شارح حدیث ہیں اور امام حسین فقیہ امت ہیں. امام حسین کی پرورش اس گود میں ہوئی ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے. امام حسین کی پرورش باب مدینۃ العلم کے گھر ہوئی ہے. امام عالی مقام جانتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں. اس لیے امام نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. انکار کر کے گورنر ہاؤس سے نکلے، گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ شریف چلے جائیں. ہجرت کی 27 رجب 60 ہجری، مدینہ شریف چھوڑا، مکہ شریف آ گئے. 4 مہینے مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد. 5واں مہینہ ذی الحج شروع ہوا تو امام مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. کوفے کی طرف کیوں گئے؟ 400 سے زیادہ خط آ چکے تھے کہ امام آپ کوفے تشریف لائیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں جو ہماری رہنمائی کرے.
آپ تشریف لائیں، ہم نظام خلافت سنت کے مطابق قائم کریں گے۔ اگر امام نہ جاتے تو وہ لوگ قیامت کے دن امام کے خلاف گواہی دے سکتے تھے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، جو مسلمان صبح اٹھے اور اسے دیگر مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو، اپنی فکر و امت مسلمہ کی فکر نہ ہو، اس کا ایمان کامل نہیں۔ کامل ایمان والا وہ ہے جسے امت کی فکر بھی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دینی اقدار مٹ رہی ہوں، نواسہ رسول کو فکر نہیں ہوگی؟ جس راستے پہ، جس ڈگر پہ امت کو ڈالا جا رہا تھا، اگر اسی ڈگر پہ امت کو چلایا جاتا، جس طرح کے یہودی اور عیسائی یزید کے دربار میں جمع ہو کے یہ سازش کر رہے تھے، تو کچھ عرصے بعد امت اپنا امتیاز کھو دیتی، قرآن اور حدیث سے دور ہو جاتی۔ اس حالت کو دیکھ کے امام خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ چونکہ 400 سے زیادہ خط آئے تھے کوفے سے، آپ مکے سے نکلے کوفے کی طرف۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں امام مکے میں رہتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، امام شہید نہ ہوتے، امام نے مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر امام مکے میں رہتے، کوفے نہ جاتے اور مکے میں شہید ہو جاتے تو پھر آپ نے دوسرا اعتراض کرنا تھا، جی امام کوفے کیوں نہیں گئے؟ مکے میں رہے ہیں تو شہید ہو گئے، کوفے چلے جاتے تو شاید بچ جاتے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہماری اوقات نہیں کہ نواسہ رسول کے فیصلوں پر اعتراض کریں۔ کسی کی جرت ہے نواسہ رسول کے فیصلے پر اعتراض کریں؟ نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے، اور آج مادیت میں پھنسا ہوا مسلمان کیا جانے فکر حسین کی بلند پروازی کتنی ہے، امام حسین کی سوچ کتنی بلند ہے، آج مادیت میں پھنسا ہوا مسلمان کیا جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، نواسہ رسول کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس مسجد میں بیٹھ کے ہم اپنے ایمان پر اس زمین کو گواہ بنا رہے ہیں، سفر کربلا میں نواسہ رسول نے جو فیصلہ کیا درست فیصلہ کیا۔ سفر کربلا میں امام نے جو فیصلہ کیا، درست فیصلہ کیا۔ مکے سے نکل رہے ہیں، بعض لوگ آپ کو موت سے ڈراتے ہیں کہ اس راستے میں موت آئے گی۔ امام عالی مقام نے مکے سے نکلتے ہوئے خطبہ دیا، فرمایا اللہ اکبر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن پہ تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ امام نے فلسفہ شہادت زبان حسینی سے نا آپ کو سنا ہو، میں چٹھی پڑھ رہا ہوں، میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ یہ نہیں دیکھتا ڈاکیا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے کیا فلسفہ شہادت بیان کیا، حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ فرمایا جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن پہ تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ جو شہادت کو زیور قرار دے رہے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے ہیں، جو شہادت کو زیور قرار دے رہے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے نہیں۔ امام علی مقام مکہ سے عازم سفر ہوئے، راستے میں 22 منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا تک پہنچے۔ شرائط جہاد، راستے میں ایک ایسا مقام آیا، حر بن یزید ریاحی ایک لشکر لے کے آ رہا ہے۔ امام علی مقام کو اس نے روکا، جس راستے سے حر آ رہا ہے اس راستے میں پانی نہیں تھا، حر پیاسا ہے، حر کے سپاہی پیاسے ہیں، سواریوں کی زبانیں لٹک رہی ہیں، اور نواسہ رسول جس راستے سے آئے ہیں اس راستے میں پانی تھا۔
برتن بھرے ہوئے ہیں، اہل قافلہ سیراب ہیں۔ امام نے دیکھا حر اور اس کے سپاہی پیاسے ہیں، تو امام عالی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس وہ پانی جو اپنے لیے بھرا تھا وہ ان پیاسوں میں تقسیم کر دو، وہ پانی ان پیاسوں کو پلا دو۔ حضرت عباس نے وہ پانی حر کے سپاہیوں کو پلا دیا۔ حر پانی پی کے آیا امام سے مذاکرات کرنے۔ امام خیمے میں تشریف فرما ہے، حر 2 محافظوں کے ساتھ آیا، امام سے مذاکرات کر رہے۔ امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں مکے سے آیا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ حر نے کہا امام مجھے بھیجا گیا ہے کہ راستے میں جہاں بھی حسین ابن علی ملے انہیں گرفتار کر لو، آپ اپنی مرضی سے اب سفر نہیں کر سکتے، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ جو ہی حر نے یہ کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، حضرت عباس کھڑے ہوئے، تلوار بے نیام کی اور عرض کی آقا حسین مجھے اجازت دیں، میں حر کا سر کاٹ دیتا ہوں، اس وقت ہی میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا عباس تلوار نیام میں کر لو، ابھی شریعت ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ جو شروع میں نے کہا تھا شرائط جہاد، تلوار اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ امام نے فرمایا کیا حر نے کوئی قتل کیا ہے کہ ہم بطور قصاص اس کو قتل کریں؟ کیا حر قطاع الطریق میں سے ہے کہ ہم اس پر تلوار اٹھائیں؟ کیا حر نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی سزا میں، جس طرح کہ ایک گناہ ہے اور اس کی سزا رجم ہے، کیا کون سا اس کا جرم ہے جس پر سزا ہے کہ تلوار سے سر قلم کیا جائے؟ حضرت عباس نے ایک مشورہ دیا، عرض کی آقا حسین اس وقت ان لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے، ان سے لڑنا آسان ہے، اگر اس وقت ہم ان سے نہیں لڑتے کمک آئے گی، پیچھے سے مدد آئے گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر ان سے لڑنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ امام نے فرمایا عباس تو مشورہ تو ٹھیک دے رہا ہے، پر میں نبی کا نواسا ہوں، میں اس وقت تک تلوار نہیں اٹھا سکتا جب تک قرآن اور حدیث مجھے اجازت نہ دے۔ یہ ساری بات حر سن رہے، اگر حضرت عباس تلوار چلاتے تو حر کا سر قلم کر سکتے تھے، صرف 2 محافظ اس کے پاس تھے، وہ خیمے میں بیٹھا ہوا 2 محافظ صرف پاس، لیکن امام نے حضرت عباس کو روک دیا۔ حر کے دل پر عظمت حسینی کا کون سا نقش ثبت ہوا ہے؟ حر سمجھ گیا حسین کسی عام شخص کا نام نہیں، یہ تو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ حر سمجھ گیا کہ حسین کسی عام شخص کا نام نہیں، جو کچھ قرآن میں آیتوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، احکام کی شکل میں موجود ہے، وہ وجود حسین میں نظر آتا ہے۔ حسین قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حر کے دل میں امام عالی مقام کی محبت پیدا ہو گئی۔ حر سمجھ گیا امام کوئی بھی قدم بعد میں اٹھاتے ہیں، قرآن سے پہلے پوچھتے ہیں۔ انہی مذاکرات کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے فرمایا حر اپنے قافلے میں الگ نماز پڑھاؤ گے یا میرے پیچھے ہی پڑھو گے؟ حر نے کہا آپ جیسا امام تو کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش آئی ہوگی کاش ہمیں بھی کوئی ایک نماز امام کے پیچھے نصیب ہو جاتی۔ حر نے کہا امام دوش نبوت کا سوار نماز پڑھائے تو میں کیوں نہیں پیچھے پڑھوں گا۔ حر کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا نواسہ رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ورنہ تمہاری جاسوسی کی جائے گی اور گورنر کوفہ تمہیں معطل کر دے گا۔ حر نے ان سے اپنا بازو چھڑایا اور کہا جاؤ گورنر کوفہ سے کہہ دو حر امام کا مقتدی بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حر نماز امام کے پیچھے ہی پڑھتا رہا ہے۔ حر نے امام کو سفر سے روکا نہیں لیکن ساتھ بھی نہیں چھوڑا، فوج کو ساتھ ہی رکھے، لشکر ساتھ ہی رکھے۔
جو سیدھا راستہ کوفے کی طرف جاتا تھا جس پہ امام آ رہے تھے، اب امام نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور کرعا کے مقام سے دوسرا راستہ جو کوفے سے شام کی طرف جانے والا تھا اس پر آپ چلے ہیں اور کربلا میں پہنچے ہیں۔ جاسوس گورنر کوفہ کو بھی بتا رہے تھے کہ قافلہ کدھر مڑ گیا ہے، تو اس نے عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن کو یکے بعد دیگرے اور لشکر دے کے بھیجا، جنہوں نے 2 محرم کو امام علی مقام کو کربلا میں روکا، اور وہاں 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ مذاکرات کیا ہیں؟ وہی تمہید جس پر میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ امام انہیں سمجھاتے ہیں کہ تلوار نہ اٹھاؤ، کلمہ تم پڑھتے ہو، نمازیں تم پڑھتے ہو، نمائشی دین تو اختیار کیا ہوا ہے، تلوار اٹھانے کا جواز نہیں۔ امام علی مقام نے اب تلوار روکنے کے لیے کچھ تجاویز بھی دی ہیں۔ البدایہ والنہایہ پڑھیں، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن اسیر، تاریخ کی ان کتابوں میں آپ کو وہ روایات ملیں گی کہ امام نے فرمایا مجھے شام جانے دو، میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں، میں خود یزید سے بات کر لیتا ہوں، میں اسے بتاؤں گا کہ جس مسند پہ وہ بیٹھا ہے وہ اس کا اہل نہیں۔ اگر مجھے شام نہیں جانے دیتے تو کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، میں کافروں سے جہاد کروں گا، نہیں جانے دیتے تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دو۔ یہ 3 تجاویز ملیں گی البدایہ والنہایہ میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں۔ بعض لوگ ان کو پڑھ کے تو امام علی مقام کی کسر شان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام تو اتمام حجت کر رہے ہیں۔ امام یہ تجاویز دے کے بتا رہے ہیں کہ ظالم کون ہے اور صلح جو کون ہے، امت کا خیر خواہ کون ہے اور ظالم کون ہے، شریعت کی تابعداری کون کر رہا ہے اور شریعت کو پسے پشت کون ڈال رہا ہے۔ انہیں سمجھانے میں ایک پہلو امام نے یہ بھی اختیار کیا۔ امام نے فرمایا میں خود تو نہیں آیا، تم لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، محکم بن طفیل، شیس بن ربی، ابن اشعث، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، اب وہ تلواریں لے کے یزیدی لشکر میں کھڑے تھے۔ امام نے خطوں والا تھیلا کھولا، ایک ایک یزیدی کا خط نکال کے انہیں بتایا، ابن اشعث یہ تیرا خط ہے، محکم بن طفیل یہ خط تو نے لکھا، خطوں میں تو لکھتے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی خاطر اپنی جان لٹا دیں گے، میں آ گیا ہوں تو تم میری جان کے ہی پیاسے بن گئے ہو۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے اگلا جملہ بیان کرتے ہوئے، جب امام نے انہیں خط دکھائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا امام ہم نے یہ خط نہیں لکھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے یہ خط خود لکھ کے ہماری طرف منسوب کر دیے۔ جب دوست غدار نکلیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ امام نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، زندگی میں ایک جھوٹ بھی میری زبان سے آج تک نہیں نکلا، میں ہمیشہ حقیقت کے مطابق بات کرتا ہوں۔ یہ خط تم نے لکھے ہیں، ہاں اب دنیا کی محبت میں تم مکر گئے ہو اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو۔ اس وقت امام نے بڑی حسرت سے ایک شعر پڑھا، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ کسی اردو والے نے اس کا ترجمہ کیا، امام نے فرمایا او مٹی کے کھلونوں، 2 گھڑی میں ٹوٹنے والوں، او مٹی کے کھلونوں، 2 گھڑی میں ٹوٹنے والوں، نبی کی آل کو گھر بلا کے لوٹنے والوں، نبی کی آل کو گھر بلا کے لوٹنے والوں۔ فرمایا یہ بتاؤ جانتے ہو ان خیموں میں کون ہے؟ نماز میں جن پر درود پڑھتے ہو وہ آل تو تمہارے سامنے کھڑی، نماز میں جن پر درود پڑھتے ہو وہ آل سامنے آئی ہے تو تم ننگی تلواریں لے کے انہیں قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں کو بھول گئے۔ امام نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بات میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے،
جب کوئی مسلمان دنیا پرست بن جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا کو اپنی منزل بنا لے، صرف دنیا، دولت، ان کو اپنی منزل بنا لے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ان یزیدیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ وہ دنیا کے پجاری تھے، دنیا چاہتے تھے، دولت ملے، اونچے منصب ملیں، اور یہ نہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کون سی ہستیاں کھڑی ہیں۔ انہوں نے دولت کو ترجیح دی، نسبت رسول کو ترجیح نہیں دی۔ الدنیا جیف و طالبها کلاب، ایسے موقع کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ اس دنیا نے بڑے قافلے لوٹے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دنیا کے لیے محنت نہ کریں، دنیا کمائیں، لیکن یاد رکھیں مالدار ہونا اور ہے، مال پرست ہونا اور ہے۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔ مالدار وہ ہے جو شریعت کے مطابق مال کماتا ہے، شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور مال پرست وہ ہے جس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ یزیدی مال پرست تھے، اس لیے نواسہ رسول سے کہتے ہیں یا بیعت کر لو یا مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں وہ نہیں جو موت سے ڈر کے باطل کے آگے جھک جاؤں۔ امام عالی مقام کے دکھوں کا تصور کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امام وطن میں نہیں پردیس میں ہے۔ مصیبت وطن میں آئے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، پردیس میں مصیبت آئے تو احساس بڑھ جاتا ہے۔ وطن سے 1000 میل دور پردیس، اور پردیس میں اگر صرف مردوں کا قافلہ ہو تو پھر بھی مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عورتیں ساتھ ہوں، بہنیں ساتھ ہوں، بیٹیاں ساتھ ہوں، دشمن حملہ کرے تو دکھ کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ امام صرف مردوں کے قافلے کے ساتھ نہیں بلکہ عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہا ہو، دشمن حملہ کرے، کتنے خیال آتے ہیں میرے بعد میری بہن کا کیا بنے گا، میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ وطن بھی دور ہے بھی پردیس، جنہوں نے بلایا ہے وہ غدار نکلے ہیں، دکھوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ابھی قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحان کربلا میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ سارے امتحان اللہ جن جن طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہ ساری آزمائشیں ایک واقعہ کربلا میں جمع ہو گئی۔ پر نواسہ رسول دکھوں کی آندھیوں میں بھی چراغ حق جلائے ہوئے ہیں، دکھوں کی آندھیوں میں بھی چراغ حق جلائے ہوئے۔ امام عالی مقام 10 محرم کے دن آخری خطبہ جو جنگ سے پہلے آپ نے دیا ہے، اس میں بھی آپ نے اتمام حجت کے طور پر ہر حوالے سے انہیں سمجھایا ہے، لیکن انہوں نے جنگ کا ہی مطالبہ کیا ہے تو امام نے پھر دعا فرمائی، اور اس دعا میں امام نے عرض کیا مولا میں انہیں جتنا سمجھا سکتا تھا وہ میں نے سمجھا لیا، حجت پوری ہو گئی، میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ بھی تلوار اٹھا رہا ہے، پر مولا تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں خواہش نفس سے نہیں تلوار اٹھا رہا، میں تلوار بھی تیری رضا کے لیے اٹھا رہا۔ امام نے کس قدر آداب جہاد کو پیش نظر رکھا ہے۔ آپ نے پہلے دعا مانگی اور اس میں عرض کیا مولا حجت پوری ہو گئی، میں انہیں جتنا سمجھا سکتا تھا وہ میں نے سمجھا دیا، لیکن میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ تلوار اٹھا رہا ہے، پر مولا میں خواہش نفس سے نہیں تیری رضا کے لیے تلوار اٹھا رہا ہوں۔ عرب میں 2 طریقے تھے جنگ کرنے کے، ایک مغلوبہ
اور دوسرا مبارزت طلبی۔ مغلوبہ یہ ہے کہ پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکراتا تھا، یہ ہے جنگ مغلوبہ۔ اور مبارزت طلبی یہ ہے کہ ایک آدمی پورے لشکر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور لشکر میں سے ایک کو باہر بلاتا ہے، حل من مبارز۔ لڑائی ایک ایک کی ہوتی ہے لیکن ایک آدمی لشکر کے سامنے جاتا ہے، اسے مبارزت طلبی کہتے ہیں۔ کربلا میں دونوں طرح جنگ ہوئی ہے، مغلوبہ بھی مبارزت طلبی بھی۔ شروع میں مغلوبہ کے انداز میں جب امام نے دعا مکمل کی ہے، اس کے بعد مغلوبہ کے انداز میں انہوں نے حملہ کیا ہے، پورا لشکر ٹکرایا ہے ایک قافلے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 لشکر ٹکرائے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا 22,000 72 یا 74 پر حملہ کریں تو 2 لشکر لڑ رہے ہیں یا ایک لشکر ایک قافلے پر حملہ کر رہا ہے؟ یہ 2 لشکروں کی جنگ نہیں، ایک طرف 22,000 جو جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور دوسری طرف 145 افراد جن میں لڑنے والے 72 یا 74 ہیں، باقی تو عورتیں ہیں اور بچے ہیں، لڑنے والے تو 72 یا 74 ہیں۔ 22,000 جو جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے وہ 72-74 افراد پر حملہ کریں تو 2 لشکر لڑ رہے ہیں یا ایک لشکر ایک قافلے پر حملہ کر رہے ہیں؟ ایک لشکر قافلے پر حملہ کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے آوان و جانثار خدام و جانثار شہید ہوئے۔ ابتدان جو خدام تھے اور آوان و انصار تھے انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر بنو ہاشم، آل عقیل، آل جعفر، پھر امام کے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، یہ امام عالی مقام کے بھائی تھے اور یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اون و محمد امام کے بھانجے شہید ہوئے، قاسم مجتبیٰ امام کے بھتیجے کربلا میں شہید ہوئے۔ ہمارے گھر ایک مرگ ہو جائے تو ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، واہ صبر امام حسین کا، جدھر دیکھتے ہیں عزیزوں کے جسم کٹے پھٹے پڑے ہیں۔ یہ بھتیجے، یہ بھانجے، یہ بھائی سب کی لاشیں پڑی ہیں، پر امام ثابت قدمی سے اعلائے کلمت الحق کر رہے ہیں، حق کا پرچم اٹھائے ہوئے۔ اور اب جو مرحلہ صبر تھا، بس شہادتوں میں سے اس ایک شہادت کا ہی ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا۔ 18 سال کے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں، ابا جان مجھے مبارزت طلبی کی اجازت دیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تو نہ جا، مجھے جانے دے، تو تو ہم شکل پیغمبر ہے۔ حضرت علی اکبر کا حسن عکس حسن رسول تھا۔ فرمایا، بیٹا اہل قافلہ جب گھبراتے ہیں، تجھے دیکھ لیتے ہیں، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اس لیے تو نہ جا، مجھے جانے دے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان جوان بیٹا یہ منظر کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بوڑھے باپ کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ امام نے فرمایا، بیٹا میں نے اپنے دل پر صبر کی سل رکھ لی ہے اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جاؤ ان یزیدیوں کو بتا دو علی کے خون میں دین کی کتنی غیرت پائی جاتی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر اہل خیمہ سے ملے، خیمے سے نکلنے لگے تو حضرت زین العابدین آپ کے چھوٹے بھائی بخار میں تپ رہے تھے اور لرز رہے تھے بخار سے۔ وہ عرض کرتے ہیں، بھائی علی اکبر اگر مجھے بخار نہ ہوتا، اگر میں تلوار اٹھا سکتا ہوتا تو تمہیں اکیلا نہ میدان میں جانے دیتا، دشمنوں کے سامنے تمہیں اکیلا نہ جانے دیتا، میں بھی تیرے ساتھ جاتا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر خیمے سے نکلے تو امام نے انہیں سوار کیا اور دعا مانگی، اے وادی منع میں ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول کرنے والے،
آج میدان کربلا میں حسین ابن علی کے بیٹے کی قربانی بھی قبول فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو سوار کیا۔ الحیات الخفی میں ہے کہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی سواری چلتی ہے، ابھی آپ نے ایڑی نہیں دی سواری کو کہ امام بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے سواری روک لی، مڑ کے دیکھا، عرض کی ابا جان آپ کیوں میری سواری کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ تو خیموں میں بیٹھے۔ تو امام نے فرمایا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تو اسے اس طرح دشمنوں کے سامنے تلواروں سے ذبح ہونے کے لیے بھیجتا، پھر تجھے پتا چلتا کہ جب جوان اولاد ماں باپ سے جدا ہو تو ان کے دل پر کیا عالم گزرتا ہے۔ بے ساختہ میرے قدم تیرے پیچھے جو اٹھ رہے ہیں یہ شفقت پدری ہے، اور میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو استقامت دے اور تمہاری شہادت کو میرا رب قبول کرے۔ فرمایا تو پیچھے نہ دیکھ، تو آگے دیکھ۔ حضرت علی اکبر نے سواری کو ایڑی دی۔ تمام مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے رجز کون سا پڑھا تھا، دشمنوں کے سامنے آ کے رجز کون سا پڑھے؟ انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ فرمایا یزیدیو دیکھو میں کون ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا پوتا ہوں، ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم حضور کے قریبی ہیں۔ الحیات الخفی میں ہے، یزیدی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کون آیا ہے جس کا چہرہ اتنا حسین ہے؟ بے وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحت رسول اللہ، یہ کون آیا ہے جس کا چہرہ بھی رسول اللہ جیسا ہے، جس کے سر پہ امامہ بھی رسول اللہ جیسا ہے، اور جو تلوار بھی حضور کی اٹھا کے آ رہا ہے۔ بے وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحت رسول اللہ۔ شمر نے دیکھا میرے سپاہی علی اکبر کے حسن سے متاثر ہیں، کہیں ان کے دل میں عقیدت نہ پیدا ہو جائے کہ علی اکبر کا حسن حسن رسول کا عکس ہے۔ تو شمر چلایا، کہنے لگا جو علی اکبر کو قتل کرے گا میں اسے موصل کی حکومت دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنوا دوں گا۔ اور وہ یزیدی تھے ہی دنیا کے بھوکے۔ طارق بن شیس میدان میں نکلا، اس نے کہا شمر یاد رکھنا، بھول نہ جانا اپنا وعدہ۔ شمر نے کہا میں وعدہ پورا کروں گا، تو نے علی اکبر کو قتل کر دیا میں تجھے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس دنیا کے نشے میں آگے بڑھا، حضرت شہزادہ علی اکبر پہ حملہ کیا۔ آپ نے اس کا وار ڈھال پہ روکا اور ایک ہی وار کر کے طارق بن شیس کو واصل جہنم کر دیا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دی ہے۔ پر جب آپ اس پہ وار کر رہے تھے تو فرما رہے تھے طارق ہوشیار ہو جا، میں علی کا پوتا ہوں، میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں۔ اس کے دو بیٹے میدان میں نکلے بدلہ لینے کے لیے، آپ نے ان دونوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ مصرع بن غالب میدان میں نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ شمر نے کہا اب مبارزت طلبی نہیں ہوگی، یک بارگی علی اکبر پہ حملہ کر دو۔ ایک وجود ہے اور ہزاروں تلواروں کی زد میں ہے، نیزوں کی زد میں ہے اور تیروں کا ہدف ہے۔ پورا جسم چھلنی ہو گیا زخموں سے، آخری تیر سینے میں پیوست ہوا۔ آپ نے ہاتھ کیا ہے اسے نکالنے کے لیے، لیکن اب جسم میں طاقت نہیں رہ گئی، اور سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو صدا دیتے ہیں ادرکنی یا اباتا، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام تشریف لے گئے، کیا دیکھا بیٹے کا جسم کٹا پھٹا ہے، زمین پہ لیٹے ہیں، پر چہرے پہ کوئی زخم نہیں آیا، چہرہ اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ امام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے، سانسیں ابھی چل رہی تھیں کہ آخری وقت میری موجودگی میرے بیٹے کے لیے تسکین کا باعث بنے گی۔ پاس بیٹھے تو کیا دیکھا، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، علی اکبر رو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا علی اکبر صبح سے اب تک میں نے لاشیں اٹھائیں،
کسی شہید کو آخری وقت میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے, میرا لال کیوں رو رہا ہے؟ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان میں ان زخموں کی اذیت سے نہیں رو رہا, اور میں موت کے ڈر سے بھی نہیں رو رہا, میں تو اپنے باپ کو اکیلا دیکھ کے رو رہا کہ اب میرا باپ ان دشمنوں کے سامنے تنہا رہ گیا ہے. ساتھ جتنے آئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے ہیں, بھائی شہید ہو چکے ہیں, بھتیجے شہید ہو چکے ہیں, بھانجے شہید ہو چکے ہیں, اوان و انصار خدام و جانثار شہید ہو چکے ہیں. ایک میں رہ گیا تھا اور میرے بھی سانس لبوں پہ ہے, بازوؤں میں طاقت نہیں کہ اب تلوار اٹھا سکوں, اب میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے, میں آپ کی تنہائی دیکھ کر آنسو بہا رہا ہوں. امام نے فرمایا بیٹا حسینیت کے راز سے خدا واقف ہے یا مصطفیٰ واقف ہے؟ میرا بیٹا میرے وجود کے راز سے واقف نہیں. اور پھر فرمایا علی اکبر یہ تو دیکھو جتنے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں اتنا صبر بھی تو بڑھتا جا رہا ہے, اور جتنا صبر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی قرب خدا بڑھتا جا رہا ہے. فرمایا علی اکبر جتنے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں اتنا میرا صبر بڑھتا جا رہا ہے, اور جتنا میں صبر زیادہ کر رہا ہوں قرب الہی کے درجے طے کر رہا. پھر امام نے دیکھا کہ بیٹا اس تیر کو نکالنے کے لیے ہاتھ کرتا ہے تیر کی طرف. حضرت شہزادہ علی اکبر ہاتھ لگاتے ہیں تیر کو, لیکن ہاتھ میں طاقت نہیں, اب بازو شل ہو چکے ہیں. تو امام نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے سینے سے تیر کھینچ دیتا ہوں. الحیات الخفی میں ہے بایاں ہاتھ آپ نے بیٹے کے سینے پہ رکھا اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کہہ کے تیر کھینچا. جب تیر کھینچ کے نکالا تو تیر کی انی اپنے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بھی لے آئی, خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں تو شہزادہ علی اکبر مسکرا رہے ہیں. کہا میرا بیٹا کتنا بہادر ہے کہ سینے سے خون کا فوارہ چل پڑا ہے اور میرا بیٹا مسکرا رہے. کہا ابا جان دیکھیں امام الانبیاء مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں, میں مسکرا رہا ہوں کہ دادی فاطمہ الزہرا مجھے لینے کے لیے آ گئی ہیں, میں مسکرا رہا ہوں کہ مجھے مولا علی شیر خدا کی زیارت ہو رہی ہے. بس الوداع کہتے ہیں اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے. ایسا قیمتی بیٹا ہاتھوں میں دم توڑ گیا, ایسا ہیرا بیٹا ہاتھوں میں دم توڑ گیا. لیکن کیا امام نے اپنے سر سے دستار اتار دی ہے؟ کیا امام نے اپنی قمیض کا گریبان پھاڑ دی ہے کہ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایسا قیمتی ہیرا بیٹا شہید ہوا ہے, امام نے صبر کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے. حمید بن مسلم روایت کرتا ہے امام نے بیٹے کا سر کاندھے کی طرف رکھا ہے, سینہ سینے سے ملایا ہے اور کلاوے میں لے کے بیٹے کی لاش کو اٹھے ہیں. اور زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ تسلیما لامرک صبرم بقضائک, اٹھا کے لاشائے دل بر بسوئے آسماں دیکھا, نہیں شکوا کوئی مولا ردینا بے قضاء اللہ, نہیں شکوا کوئی مولا ردینا بے قضاء اللہ. میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے, یہ سب تیری امانت تھی, دیا تو نے لیا تو نے, دیا تو نے. قیامت تک آنے والوں کے لیے امام نے صبر کا نمونہ قائم کر دیا. کوئی عزیز جدا ہو تو جزا فضا نہ کرنا, بے صبری نہ کرنا, امام کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا. امام نے کہا دیا تو نے لیا تو نے, اٹھا کے لاشائے دل بر بسوئے آسماں دیکھا, نہیں شکوا کوئی مولا ردینا بے قضاء اللہ. درس قرآن کا وقت اتنا ہی اجازت نہیں دیتا, میں اپنی گفتگو کو امام کی اس وصیت پر ہی سمیٹتا ہوں. جب امام خود میدان میں نکلنے لگے تو آخری وصیت آپ نے یہ کی تھی اہل خیمہ کو. فرمایا بہن زینب یاد رکھنا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں کوئی بی بی بال نہ کھولے, بین نہ کرے,
چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر امام کا پیغام تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امام نے فرمایا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل کی گھڑی میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آپ کا کیا خیال ہے، اہل بیت نے قرآن پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کوئی کہے کہ انہوں نے بال کھولے ہیں، چہرے پیٹے ہیں، نوحے پڑے ہیں، تو وہ اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے کہ اہل بیت نے قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا۔ امام نے فرمایا تم نبی کے اہل بیت ہو، تم قرآن پہ عمل کر کے نہیں دکھاؤ گے تو کون قرآن پہ عمل کر کے دکھائے گا؟ یہ آخری وصیت تھی امام کی خیمے سے نکلتے ہوئے بیویوں کو۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت نے قرآن پہ عمل کر کے دنیا کو دکھائے۔ اگر اہل بیت کی عورتیں بین کرتیں یا چہرہ پیٹتیں تو قرآن کو وہ چھوڑ بیٹھتی، صبر تو چھوڑ دیا۔ اور اہل بیت وہ نہیں جو دکھ کی گھڑی میں قرآن چھوڑے، اہل بیت نے صبر کیا ہے۔ ہاں آنسو نکلے ہیں، بین نہ ہو، نوحے نہ ہو، آنسو نکل آئیں تو اس میں شریعت میں گرفت نہیں ہے۔ نوحے پڑھنا سننا یہ گناہ ہے، چہرہ پیٹنا اسے امام نے منع کیا۔ اگر یہ محبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا چہرہ پیٹتی، پر کسی شیعہ کی کتاب سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے چہرہ پیٹا ہو۔ ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت، ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیں، یہ صبر کا نمونہ تھے، استقامت کا نمونہ تھے۔ حسینیت سے جو اپنا شعور پا کے چلے، سفیر بن کے وہ تہذیب مصطفیٰ کے چلے، سفیر بن کے وہ تہذیب مصطفیٰ کے چلے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے مکے میں اپنی پھوپھی کو دیکھا ہے، بیضاء میں دیکھا ہے، کربلا میں دیکھا ہے، کرعا میں دیکھا ہے، کوفے میں دیکھا ہے، دمشق میں دیکھا ہے، پورے سفر میں ہر رات میں اپنی پھوپھی کو دیکھتا رہا ہوں، کوئی ایک رات ایسی نہیں جب میری پھوپھو زینب کی تہجد قضا ہوئی ہو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں پر بی بی زینب کی کسی ایک رات بھی تہجد نہیں قضا ہوئی، اس قدر نماز پر ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حق اور باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ دینا اور باطل کو مٹانا یہ انسان کا ترہ امتیاز ہے، جس سبب سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ بڑا خوبصورت کلام نواز چشتی صاحب نے پڑھا، آج بھی زمانے کو حسین کی ضرورت ہے۔ وقت اور حالات جو بتا رہے ہیں، آئیں غلام حسین بن کر ان حالات میں حق کا ساتھ دیں اور باطل کے آگے حسینیت کا جذبہ لے کر کھڑے ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا